اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 5 کی یہ اردو ہے اور اس کا ہم نے لاسٹ ٹائم نظم کی تھی، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ کمپلیٹ بک ایکسرسائز ہم کر چکے ہیں اس کی، اور اس کے جو یہ ہم نے کیے تھے لاسٹ ایکسرسائز میں، تمام ہم نے بک کی ایکسرسائز ڈن کر دی تھی۔ یہ چیپٹر ہے، یہ ایون جو ہے ہم اس کا 10 اور 11 بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ ڈیٹیل میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے تشریحات، اور بہت سے ویورز ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بک کی ایکسرسائز تقریباً ڈن کروا چکی ہوتی ہوں۔ تو باقی ویورز جن کو بک ایکسرسائز چاہیے ہوگی تو وہ ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی، آپ یہ والے جو کویشچنز ہیں وہ اس میں سے دیکھ لیجئے گا۔ باقی آج کی ویڈیو میں ہم کرتے ہیں تشریحات۔ پہلا جو اس کا بند ہے وہ ہے، سچ بولو سچے کہلاؤ، سچ کی سب کو ریس دلاؤ، جب اوروں کی راہ بتاؤ خود رستے پر تم آ جاؤ، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ 1 2 3 اور یہ 4 بند ہیں ٹوٹل۔ ہوگی تم میں گر ستھرائی، سب سیکھیں گے تم سے صفائی، ہمسائے کی دیکھ بھلائی، چھوڑیں ہمسائے کی برائی، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ جو پڑھنے میں کرتے ہیں محنت، سیکھتی ہے شوق ان سے جماعت، ہوتی ہے جن کو کھیل کی عادت، دیتے ہیں سب کو کھیل کی رغبت، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ محنت کر کے جو ہیں کماتے، سب کو محنت وہ ہیں سکھاتے، جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ۔ خواجہ الطاف حسین حالی اس کے شاعر ہیں۔ اور چلیے اس کی ایکسرسائز تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے بند کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے، یہ آپ بک میں سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے حوالے کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، حوالہ آپ نے لکھنا ہے اس میں نظم کا نام، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، شاعر کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد نام ہے ان کا خواجہ الطاف حسین حالی۔ تشریح کی ہیڈنگ دیجیے اس کے بعد۔ اس نظم میں شاعر نے بچوں کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا سچ بولو تاکہ سچے کہلاؤ، سچ بولنے والے کی بہت عزت ہوتی ہے، لہٰذا خود بھی سچ بولو اور دوسروں کو سچ بولنے کی ترغیب دو۔ ترغیب دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ سچ بولنے کی دعوت دینا، یعنی ان کو بھی اسی چیز پر مائل کرنا کہ آپ سچ بولیں۔ جب تم دوسروں کو نیکی کی سیدھی راہ بتاؤ تو تم پہلے خود سیدھے راستے پر چلو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دوسروں کو بولتے رہیں کہ نیک کام کریں، نماز پڑھیں، سیدھی راہ پر چلیں، جھوٹ نہ بولیں اور سچائی سے کام لیں اور خود عمل نہ کریں اس پر۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، جو کام آپ کہنا چاہتے ہیں، عمل کروانا چاہتے ہیں، تو پہلے اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ خود نیک کام کر کے دکھاؤ تاکہ دوسرے تمہیں دیکھ کر نیکی کی راہ پر چلیں۔ بند نمبر 2 ہے، یہ بھی آپ بک میں سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، حوالہ ہم دے چکے ہیں پہلے ہی۔ تشریح کی ہیڈنگ دیجئے۔ ان اشعار میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود اچھے ہوگے تو دوسروں کو اچھائی کرنا سکھاؤ گے، اگر آپ میں صفائی ستھرائی کی عادت ہوگی تو دوسرے بھی آپ سے صفائی کی عادت سیکھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں، ان میں برائیاں تلاش کرنے کی بجائے ان کی اچھی باتوں کو دیکھیں۔ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو ہی اپنی قوم کو بھی اچھے کاموں کی طرف راغب کر سکیں گے، خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں۔ یہ ہو گئی بند نمبر 2 کی تشریح۔ بند نمبر 3 ہے، یہ بھی آپ بک میں سے لکھ لیجئے گا، حوالہ بھی ہم لکھ چکے ہیں اس کا۔ تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جن بچوں میں محنت سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، ان کی محنت اور کامیابی دیکھ کر جماعت کے دوسرے بچوں میں بھی پڑھائی کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جن بچوں کا پڑھائی کے بجائے کھیل کی طرف رجحان ہوتا ہے، وہ دوسرے بچوں کو بھی کھیل کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی
انہیں دیکھ کر وقت ضائع کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی نیک اور اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی اور اچھائی کی طرف راغبت کریں۔ بند نمبر 4 ہے، یہ بھی آپ بک میں سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ حوالہ جو ہے وہ اس کا لکھ چکے ہیں ہم آلریڈی، اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو محنت کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ دوسرے میں بھی محنت کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور جن کو کاہلی اور سستی کی عادت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں دوسرے بھی انہی کی طرح بیکار پڑے رہ کر وقت ضائع کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی اور نیکی کی طرف بلائیں۔ تو اس میں جو ہے وہ کمپلیٹ ایکسرسائز میں نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ میں ایک ہی بات کا مشورہ دیا جا رہا ہے، چاہے وہ محنت کی طرف کام کرنے کا ہے، چاہے وہ پڑھائی کی طرف کی ہے، کہ آپ خود اچھے ہوں گے تو آپ معاشرے کو بھی اچھا کریں گے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اچھا رکھیں گے۔ ایون اپنے گھر والوں کے اندر بھی آپ جب دیکھیں گے کہ کسی میں کوئی بری عادت ہے یا کوئی بری چیز ہے تو آپ ان سے کہیں گے کہ آپ اچھی عادت اپنائیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی، اور یہ کوئی سچ مشکل کام نہیں ہوتا ہے تشریح کرنا، بہت سے بچوں کو یہ بہت مشکل لگتی ہے۔ بکس میں آلریڈی اس کے الفاظ کے معنی لکھوا چکی ہوئی ہوں میں، اور لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس آپ لوگ اگر نظم کو توجہ سے پڑھیں تو آپ خود بھی بہت اچھے الفاظ میں اور بہت اچھی تشریحات کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو اتنی قابلیت دی ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی قابلیت دکھا کر وہ یہ کام بہت اچھے سے کر سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔